موت کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 32 میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی نظر میں قرآن مجید کی روشنی میں دنیا کی زندگی کیا ہے اور آخرت کی زندگی کیا ہے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، یہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ دنیا کی زندگی تو صرف اور صرف کھیل اور تماشا ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ کی نظر میں قرآن مجید کی روشنی میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کہ دنیا کی زندگی اللہ کی نظر میں اور قرآن کی نظر میں سوائے کھیل تماشے کے اور کچھ نہیں ہے۔ جیسے کھیل تماشا تھوڑی دیر کے لیے ہوا پھر ختم ہو گیا، وہی ہے دنیا کی زندگی، اس سے زیادہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رہی بات آخرت کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ رہی بات آخرت کی تو آخرت بہتر ہے، لیکن کن کے لیے؟ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ تو آخرت کی زندگی تقوی والوں کے لیے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا تعقلون، کہ ابھی بھی عقل نہیں آئی کہ جب تقوی والوں کے لیے بہتر ہے، آخرت کی زندگی بہتر ہے اللہ کی نظر میں، لیکن وہ کن کے لیے بہتر ہوگی؟ جو تقوی اختیار کرے گا۔ اور دنیا کی زندگی کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ کھیل اور تماشا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دونوں دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت بیان کرنے کے بعد فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا ابھی بھی عقل سے کام نہیں لوگے؟ کیا ابھی بھی تمہاری عقلوں پر جو پردے پڑے ہوئے ہیں، کیا تمہاری عقلوں کے وہ پردے یوں ہی ابھی بھی پڑے رہیں گے؟ جب تمہیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اور قرآن مجید میں، اور یہ واضح فرما دیا کہ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگے پھر رہے ہو، مارے پھر رہے ہو، اس دنیا کی حقیقت اور حیثیت یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک کھیل تماشے کی مانند ہے، اور آخرت اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ بہتر ہے، ہماری نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں بہتر ہے۔ تو آپ سوچیں کتنی بہتر ہوگی، لیکن وہ آخرت بہتر سب کی ہونے والی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ آخرت بہتر تو ہوگی، لیکن کن کی بہتر ہوگی؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کی آخرت بہتر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، دنیا کی یہ حقیقت ہے اور آخرت کی یہ حقیقت ہے۔ تو اب اگر تمہاری عقل صحیح سلامت ہے تو اب تم خود سمجھ لو کہ کھیل تماشے کی طرف جانا ہے یا وہ آخرت جو اللہ کی نگاہ میں اور اللہ کے نزدیک بہتر ہے، اس آخرت کے لیے کوئی تیاری کرنی ہے۔ تو اب اگر عقل ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کی جائے۔ دنیا کا جو معاملہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں دنیا میں زندگی دے کر کے ہمیں بھیجا ہے، تو یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ اللہ رب العزت کی ایک انمول نعمت ہے۔ ہماری جو زندگی اللہ تعالیٰ نے یہ حیات، یہ زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کی انمول نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہوئے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور جب اس کا جی چاہے گا، نعمت چونکہ اس کی ہے، تو جب اس کا جی چاہے گا وہ ہم سے یہ نعمت لے لے گا، کوئی اسے روک نہیں پائے گا، بلکہ کوئی اس سے سوال بھی نہیں کر پائے گا، اور سوال کرنے کا موقع بھی اسے نہیں مل پائے گا۔ تو جب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو زندگی ہے، ہماری جو زندگی ہے، اس پہ ہمارا کوئی بھی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، اور نعمت دینے والا جب چاہے گا وہ اپنی نعمت کو ہم سے لے لے گا۔ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو پھر اب ہمیں چوکنا رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنی ہوگی۔ اب دو کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، ایک کیٹیگری ان کی ہوگی جو غفلت میں زندگی گزاریں، انہیں معلوم ہے کہ یہ زندگی میری اپنی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اور جب وہ چاہے گا اسے واپس لے لے گا۔ لیکن انہیں پھر بھی وہ چونکہ ان چیزوں کو یا تو نظر انداز کریں گے یا بھول جائیں گے، اور غفلت میں اپنی زندگی گزاریں گے، اور ان غافلوں کی مثال
بابر بادشاہ جو گزرا ہے اس کی زبان میں اس نے فارسی میں ایک مصرع کہا یا ایک جملہ کہا. اس نے کیا کہا؟ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. یہ غافل لوگوں کا طرز ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے انہیں حکومت عطا فرما دے، کچھ مال دولت عطا فرما دے، تو کوئی بھی ایسی چیز اللہ تعالیٰ جو انہیں نعمت کی شکل میں دیتا ہے، لیکن وہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے یہ بابر کی زبان بولنے لگ جاتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا؟ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. وہ اپنے آپ سے کہتا ہے کہ اے بابر، بادشاہ تھا، کہتا تھا کہ بابر جتنا چاہو عیش کر لو، اس لیے کہ یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھوں پہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے، اور جو آخرت سے غافل ہوتے ہیں تو وہ یہ والی بات کرتے ہیں کہ جتنا چاہو عیش کر لو، عیش و عشرت کر لو، اور غفلت میں اپنی زندگی گزارو، اس لیے کہ چونکہ زندگی، ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ چونکہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہوئی ہے تو جتنا چاہو عیش کر لو، اس کے بعد پھر یہ موقع نہیں ملے گا. یہ ان کی دلیل ہوتی ہے. جبکہ جنہیں اللہ تعالی جن پر اپنا فضل فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، اور جنہیں غفلت سے بچاتا ہے اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرماتا ہے، تو ان کا حال پھر اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا ہے اسے میں بیان کرتا ہوں. لیکن چونکہ بابر نے یہ بات کی کہ یہ زندگی ایک بار ملی ہے اور اسے اپنی مرضی سے جی لو، اس لیے کہ دوبارہ یہ ملنے والی نہیں ہے، تو ان کے مقابلے میں جو اہل دل لوگ ہوتے ہیں ان میں سے حضرت حکیم الامت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس نے کہا کہ زندگی جی لو جس طرح سے جینا ہے. لیکن اب علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ حکیم الامت ہیں، تو نبض شناس ہونے کی حیثیت سے وہ یہ بتاتے ہیں اس زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارے ہونے کا مقصد کیا ہے. بابر نے یہ کہا کہ جی لو، بس جس طرح سے من آئے بس جیو، عیش و عشرت کرو اور اس زندگی کو گزار دو، اس لیے کہ دوبارہ ملنے والی نہیں ہے. ایک مرتبہ چانس ملا ہے، جم کر کے مزے کر لے، عیش کر لو. لیکن علامہ اقبال کیا کہتے ہیں مخاطب کرتے ہوئے انسان کو؟ فرماتے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے کہاں عیش کرو گے؟ زمین پہ، آسمان پہ جاؤ گے. تو علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو یہاں پر بھیجا ہے تو انسانوں کو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اور رہی بات اس پوری کائنات کی، اس پوری کائنات کو کس لیے بنایا ہے؟ وہ تمہارے لیے بنایا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ. تو علامہ اقبال جنہیں اللہ تعالیٰ ہوش عطا فرماتا ہے اور جن کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ نہیں ہوتا اور جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کی توفیق دیتا ہے، تو پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو غافل نہیں ہوتے، نہ ان کی تجارت انہیں اللہ سے غافل کرتی ہے، نہ دنیا کا کوئی بھی عمل انہیں اللہ سے غافل کرتا ہے. تو اللہ رب العزت اپنے اس طرح کے بندوں کے متعلق فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یہ سورہ نور ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 37 ہے. ان بندوں کی پہچان بیان کرتا ہے کہ وہ بندے جو کبھی بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتے، وہ اللہ کی نظر میں اصل میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال، اصل میں مرد لوگ، اصلی مرد، خالص مرد اور مردان حق وہ لوگ ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جن کی خرید و فروخت، جن کی تجارت، جن کا معاش، دنیا کا کوئی بھی کام، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، دنیا کا کوئی بھی کام، جن کی خرید و فروخت، جن کی بیع اور جن کی تجارت انہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی.
تجارت بھی چلتی رہتی ہے لیکن وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. وہ مارکیٹ میں ہوں، بازار میں ہوں، خرید و فروخت کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. یہ خرید و فروخت، یہ دنیا، یہ مارکیٹنگ، یہ تجارت نہ انہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ نماز سے غافل کرتی ہے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، نہ زکوٰۃ سے غافل کرتی ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ہر وقت یخافون، ڈرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خوف میں رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے خوف میں یہ لوگ اپنی زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ اس دن سے ڈرتے ہیں اصل میں کہ جس دن کلیجے، سینوں میں دھڑکنے والے جو دل ہیں وہ منہ کو آ جائیں گے اور آنکھیں پتھرا جائیں گی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. تو یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں جو اپنی موت کو یاد رکھتے ہیں، جو اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں، جو اپنی قبر کو یاد رکھتے ہیں. یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مردان حق ہیں. اور جو مردان حق ہیں وہ تمام کے تمام یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے. یہ بابر کی زبان میں عیش و عشرت کرنے کے لیے یہاں پر ہمیں نہیں بھیجا، امتحان کے لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے. اب اگر ہم جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے اگر ہم وہ کام ایمانداری کے ساتھ انجام نہیں دیتے تو پھر ہمارا برا انجام ہونے والا ہے. اللہ رب العزت نے جو ڈیوٹی ہمیں یہاں پر دی ہے، اب اس ڈیوٹی سے ہمیں غافل کرنے کے لیے اور روکنے کے لیے عام طور پر یا بنیادی طور پر ہمارے 3 بڑے دشمن ہیں. ایک تو پہلا ہمارا اپنا نفس ہے، ہماری اپنی خواہشیں، اپنی چاہت، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اور دوسرا جو دشمن ہے شیطان ہے جو ہمیں بہکاتا ہے. اور تیسرا جو دشمن ہے ہمارا وہ یہی دنیا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. یہ دنیا ہے جو ہمیں اپنی جانب رغبت دلاتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے تاکہ ہم دنیا کی جانب متوجہ ہوں اور دنیا میں اتنے مشغول ہو جائیں. بندگان خدا اور مردان حق میں اور غافل لوگوں میں فرق یہ ہے کہ دنیا میں وہ لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن وہ دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا ان کے اندر نہیں ہوتی. دنیا سے ضرورت بھر کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جتنی ضرورت ہے اس قدر دنیا کا استعمال کرتے ہیں. دنیا ان کے لیے خادم کی حیثیت سے ہوتی ہے. یہ ان کی بات ہوتی ہے جو صاحبان عقل ہیں، مردان حق ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رجال لا تلہیہم فرمایا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں دنیا اللہ سے غافل نہیں کر پاتی. یہ لوگ دنیا میں رہتے ہیں لیکن دنیا ان کے اندر نہیں ہوتی. اور یہ لوگ اپنی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے ہوتے ہیں. تو یہ جو لوگ موت کو یاد رکھنے والے ہوتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے، جبکہ فلسفہ اپنا جس طرح کا بابر نے پیش کیا ہے اس طرح کا فلسفہ پیش کرنے والے لوگ تو یہی کہیں گے اور یہی سمجھائیں گے کہ جتنی زندگی ہے، جتنا جینا ہے یہاں، اس میں موت کی یاد آپ کیوں کریں. ایک فلسفہ وہ اپنا دیں گے کہ موت کو یاد کر کے اپنی اس زندگی کا مزہ کیوں خراب کرتے ہیں. لیکن ایک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر کوئی غلام ہے تو میں ایک بات، سنن ابن ماجہ کتاب الزہد اور باب کا عنوان باب ذکر الموت والاستعداد لہ، موت کو یاد کرنا اور موت کے بعد کی تیاری کرنے کا بیان ہے. اور یہ حدیث پاک حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کی ہے. حدیث پاک 4259 نمبر ہے. دیکھیں کہ موت کی کیا اہمیت ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ ناز میں. ایک فلسفہ وہ ہے کہ جیو اور موت کو یاد بھی مت کرو بھولے سے، اس لیے کہ موت کو یاد کرو گے زندگی کا مزہ خراب ہو جائے گا. ایک فلسفہ یہ ہے، غافلوں کا فلسفہ. لیکن ایک فلسفہ وہ ہے اور ایک عقیدہ وہ ہے جو اسلام ہمیں بیان کرتا ہے، جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھلایا ہے. اس حدیث پاک کو دیکھیں تو اس میں اب عقل مند لوگ یہ لوگ نہیں ہیں. عقل مند آپ انہیں ہرگز نہ سمجھیے گا کہ جو لوگ دنیا کو اپنی مرضی سے جیتے ہیں اور آخرت کی جانب بالکل بھی توجہ نہیں کرتے.
وہ کہتے ہیں موت کو یاد مت کرو، موت کو یاد کرو گے دنیا کا مزہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو کوئی سوچے کہ شاید یار یہ لوگ بڑے عقل مند ہیں اس لیے کہ انجوائے کر رہے ہیں، یہ جو اپنی لائف گزار رہے ہیں یہ بالکل اس میں خوش و خرم ہوتے ہوئے اور خوشیوں کے ساتھ اپنی لائف گزار رہے ہیں، تو ہمیں بھی شاید ایسا کرنا چاہیے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم صحیح معنوں میں عقل مند ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں عقل مند بننا چاہتے ہیں تو اس حدیث پاک کو دیکھیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے موت کے تعلق سے کیا فرمایا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال كنت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، فجاءه رجل من الانصار، انصار میں سے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ایک شخص آئے، فسلم علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آتے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، ثم قال، پھر عرض کیا، سوال پوچھنا تھا حضور کی بارگاہ میں اور یہی پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ تو سوال کیا ہے؟ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذرا یہ بیان فرمائیں، یہ بتلا دیں کہ مومنین میں سے، ایمان والوں میں سے سب سے افضل کون ہے، سب سے زیادہ فضیلت کس کی ہے؟ جب یہ سوال انہوں نے کیا تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال احسنهم خلقا، فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہیں، وہی لوگوں میں سب سے زیادہ، ایمان والوں میں سب سے زیادہ افضل وہی شخص ہے۔ اس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، وہی لوگوں میں سب سے اچھا ہے، مومنین میں سب سے اچھا ہے اور ان سب سے افضل ہے۔ دوسرا سوال اس نے موت کے تعلق سے، بلکہ جو آنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں، ان کی کوئی اٹینشن نہیں تھی موت کی جانب بات کرنے کی، لیکن انہوں نے ایک سوال کر دیا۔ دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں، قال ای المؤمنین اکیس، پہلے پوچھا کہ ای المؤمنین افضل، سب سے افضل کون ہے، اب پوچھا ای المؤمنین اکیس، سب سے عقل مند مومن کون سا ہے؟ ایمان والے سب ہیں لیکن عقل مند ہم کسے سمجھیں کہ سب سے زیادہ عقل کس کے پاس ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیں کہ حضور کی نگاہ میں عقل مند کون ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال اکثرهم للموت ذکرا، سب سے زیادہ عقل مند وہ بندہ مومن ہے کہ جو سب سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھنے والا ہے۔ ایک طرف دیکھیں اس کا فلسفہ ہے، بابر کا کہلانے کے لیے مسلم بادشاہ تھا، لیکن دیکھیں کہاں مطلب کتنی اپوزٹ بات کی ہے، دین کے بالکل اپوزٹ بات، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے بالکل اپوزٹ بات، جو فلسفہ اس نے بیان کیا ہے۔ تو ہمارے ملک میں بہت دنوں تک نام کے مسلم بادشاہوں نے حکومت کی ہے، لیکن ان کا دیکھیں کہ ان کا اپنا فلسفہ یا ان کے سوچنے کا انداز کتنا شریعت کے بالکل مخالف ہوتا تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان اور آپ کے ارشاد کے بالکل اپوزٹ تھا۔ نام کو اتنا بڑا بادشاہ اور کہتا ہے کہ جی لو جس طرح سے جینا ہے بابر، اس لیے کہ دوبارہ جو ہے زندگی ملنے والی نہیں ہے، جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بالکل برعکس کیا فرما رہے ہیں؟ سائل کا سوال یہ ہے کہ حضور مجھے یہ بتلائیں کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو بادشاہ بابر یہ کہتا ہے کہ عقل مند وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار لے عیش و طرب میں کہ چونکہ دوبارہ زندگی ملنے والی نہیں ہے تو پوری کی پوری زندگی انجوائے کرتے ہوئے گزار لے، بس موت کو کہیں پر موت کی یاد بھی اسے نہ آئے، اس کی زندگی کامیاب ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو لمحے لمحے موت کو یاد رکھے، موت کو اتنی کثرت کے ساتھ یاد رکھے کہ موت کو کبھی بھولے ہی نہیں، وہ اصل میں عقل مند ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی عقل مندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ ہمیں یہ فارمولہ عطا فرما دیا ہے کہ اگر تم عقل مند ہونا چاہتے ہو تو کچھ بھی کر کے عقل مند نہیں ہو سکتے، لیکن حضور کے بتلائے ہوئے اس چھوٹے سے فارمولے کو اگر آپ اپنا لیتے ہیں، یعنی موت کو یاد کرنے والے اگر آپ بن جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کی نگاہ میں آپ عقل مند ہو جائیں۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ عقل مند ہو؟ اور ہر بندہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، کوئی کہے یا نہ کہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ عقل مند ہوں۔
لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بالکل واضح فرما دی ہے کہ عقل مند کون ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اکثرہم للموت ذکرا، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو، موت کو بھول نہ گیا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا موت کو کثرت سے یاد رکھنا کیا ہے؟ فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدُ اسْتِعْدَادًا، اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی پوری توانائیاں صرف کرتے ہوئے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موت کو زیادہ یاد کرنے اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ موت کے بعد آنے والی جو زندگی ہے، موت کے دروازے سے گزرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا، اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے بعد میں شروع ہونے والی زندگی کے لیے تیاری کریں، وہ عقل مند ہے۔ تو عقل مند اگر یہ ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد جو زندگی آئے گی اس کے لیے اعمال کرے، اس کے لیے تیاری کرے، ویسی زندگی گزارے جیسے اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں، تو یہ عقل مند ہے۔ اور اگر کوئی موت کو بھول گیا ہے، اگر کسی نے موت کو فراموش کر دیا ہے اور کسی نے موت کو بالکل سرے سے بھلا دیا ہے، نہ زبان پر اس کی موت کا لفظ آتا ہے، نہ وہ کبھی اس کی سوچ میں، اس کے خیال میں کبھی موت کا لفظ آتا ہے، نہ وہ کبھی یہ تصور کرتا ہے کہ مجھے مر کر کے موت کے ذریعے سے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مرنا ہے، کبھی مجھے موت آئے گی۔ تو جو موت کو یکسر بھول گیا ہے، نہ جس کی نگاہ میں اپنی موت ہے اور نہ جس کی سوچ میں اسے اپنی موت نظر آتی ہے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں جس نے اپنی موت کو بھلا دیا، گویا کہ اس نے اپنی عقل کا ستیاناش کر دیا، اس کے پاس عقل ہی نہیں، عام بھاشا میں وہ عقل سے پیدل انسان ہے۔ اور یہ بات بالکل سادہ سی ہے، سمجھ میں آتی ہے، یہ جو زندگی ہے بالکل مختصر سی ہے، اور یہ اتنی مختصر ہے کہ آپ جس طرح سے اگر کہیں سفر پر جائیں تو سفر کے لیے 1 دن 2 دن کہیں آپ کا قیام ہو، 1 دن کا اسٹے ہو کہیں پر، تو 1 دن کے لیے آپ کتنی تیاری کرتے ہیں؟ 1 دن کے حساب سے کریں گے، 1 دن کی جو بھی ضرورتیں ہیں آپ اتنا ہی انتظام کر کے جائیں گے کہ مجھے 1 دن اگر اپنے گھر سے باہر کہیں رہنا ہے اور میں مسافر ہوں، سفر مجھے کرنا ہے، تو میں 1 دن اگر گھر سے باہر رہوں گا تو 1 دن میں مجھے جو ضرورتیں پیش آئیں گی میں اتنی تیاری کروں گا۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ اصل میں صرف اتنا ہی ہے کہ جس طرح سے کوئی مسافر آ کر کے کہیں پر ٹھہرتا ہے اور ٹھہرنے کے بعد پھر وہاں سے چل پڑتا ہے، تو ہماری یہ جو زندگی ہے بس اتنی ہی سی ہے کہ ہم آئے ہیں، اور یہ آپ اسے بھلے سے طویل دیکھ رہے ہوں کہ یہ 50 60 70 80 سال کی یا 100 سال کی جو زندگی ہے یہ بھلے سے آپ کی نگاہ میں بڑی طویل ہو، لیکن یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تو بیان کر دیا ہے نا کہ یہ کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ اگر آپ کی ٹرین سے آپ کہیں سفر کریں اور آپ کی گاڑی کسی اسٹیشن پر 1 2 3 4 5 منٹ کے لیے رک جائے پھر چل پڑے، بس اتنی سی ہے اس زندگی کی حقیقت۔ تو اب عقل مند وہی نہ ہوگا کہ جو یہ سفر جو ہم کر رہے ہیں، اس سفر کے بعد جو ہمارا طویل قیام ہوگا آخرت میں، بہت لمبا اسٹے ہوگا، بہت لمبا قیام ہوگا، تو عقل مند وہی انسان ہوگا کہ جو اس طویل قیام کی تیاری کر کے جائے، جہاں بہت دنوں تک ٹھہرنا ہے وہاں کے لیے بہت سا توشہ آخرت جمع کرے، بہت سے اچھے اعمال کر کے جائے اور وہاں کام آنے والی کرنسی لے کر کے جائے، تو عقل مند وہ ہوگا۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان سے، ایک تو صحابی نے آ کر کے پوچھا تھا کہ عقل مند کون ہے، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد کہ جو موت کو سب سے زیادہ یاد رکھے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی اچھے طریقے سے تیاری کرے، پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اولئک الاکیاس، اصل میں عقل مند لوگ یہ ہیں، یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ تو بالکل سمپل سی بات ہے، کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ جب ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے تو ہمیں جانے کے بعد جو ہمارا وہاں آخرت کی زندگی ہے
وہ ختم نہیں ہونے والی ہے، طویل زندگی ہے، بہت لمبی زندگی ہے۔ تو اب حضور پاک علیہ السلام کا یہ فرمان ہمیں اس جانب توجہ دلاتا ہے کہ ہم اس طویل زندگی کے لیے اگر عقل سلامت ہے تو اس کی کچھ تیاری بھی کریں، اور اگر اس کی تیاری جو نہیں کرتا ہے تو آپ یہ جان لیں کہ وہ عقل سے پیدل ہو چکا ہے۔ اس نے اپنی یا تو اس کی عقل نے کام کرنا بند کر دیا ہے یا تو وہ غفلت کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کو غافل کرنے کے لیے، آخرت کا توشہ جمع کرنے سے روکنے کے لیے جو اس کے تین دشمن بیٹھے ہوئے ہیں، نفس ہے، شیطان ہے اور اس دنیا نے، ان میں سے کسی نے یا ان سب نے مل کر کے اس پر کوئی ایسا حملہ کیا ہے کہ اسے مغلوب کر دیا ہے اور اسے غافل کر دیا ہے اور اسے آنے والی جو زندگی ہے اسے بھلا دیا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کا جو ارشاد اور آپ کا فرمان جو میں نے آپ کو سنایا ہے، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم یہاں بھی اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنا چاہتے ہیں اور مرنے کے بعد جب اٹھیں گے، چاہے وہ قبر میں سوال و جواب کے لیے، نکیرین کے جوابات دینے کے لیے اٹھیں یا حشر میں حساب و کتاب کے لیے اٹھیں، تو دونوں جگہ پر اور اس دنیا میں اگر اپنے آپ کو ہم عقل مند ثابت کرنا چاہتے ہیں تو موت کو یاد رکھیں اور موت کے بعد کام آنے والے اعمال کثرت کے ساتھ کرتے رہیں، تیاری کریں، تیاری میں لگ جائیں تو عقل مند ہوں گے۔ اور اگر اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر موت کو بھلا دیتے ہیں تو پھر ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے و طفیل جس مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل کو آراستہ کیا گیا ہے، انہیں بھی اور صاحب خانہ کے جو دوست احباب رشتہ دار اس دار فانی سے ایمان کے ساتھ رخصت ہو گئے ہیں، ان سب کی اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے و طفیل مغفرت فرمائے، ان کی تمام چھوٹی بڑی خطاؤں کو درگزر فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ